اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ سورۃ السجدہ آیا 26۔ اولم یہد لہم، اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کافروں پر واضح نہیں ہوا؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، یعنی ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کی جا چکی، کیا ان کی تباہی نے ان کی آنکھیں نہیں کھولی؟ یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، تم ان علاقوں سے سفروں کے دوران گزرتے ہوئے مدائن صالح، بلاد مدین، بحیرہ لوط وغیرہ، کیسے انہوں نے شرک کیا اور جھٹلایا اور انہیں عذاب نے آ لیا اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، یقیناً قوموں کی ہلاکت میں اللہ کی قدرت اور شدید انتقام کی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اگر وہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے تو ایسے حالات میں نہ رہتے جہاں ہلاکت یقینی ہوتی۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منہ انعامهم وانفسهم افلا یبصرون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہاں کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ سورۃ السجدہ آیا 27۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف ہانک کر پانی لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کیسے بنجر زمین پر بارش برساتا ہے اور دریاؤں سے پانی پہنچتا ہے؟ وَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، اور پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی۔ اس پانی کے ذریعے سے رب العزت مختلف طرح کی نباتات اگاتے ہیں جو ان کے مویشیوں اور آدمیوں کا کھانا ہے۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اس نے کیسے زمین کو اور بندوں کو زندگی عطا کی، جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش کا پانی زندہ کرتا ہے، اسی طرح دلوں کی زمین کو وحی کی بارش سیراب کرتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ سورۃ السجدہ آیا 28۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا۔ کافر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، بتاؤ کب آئے گا، کب تمہارا غلبہ ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے ہو تو عذاب لاؤ، اگر عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو۔ قُلْ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم وَلَهُمْ يُنذَرُونَ۔ سورۃ السجدہ آیا 29۔ آپ کہتے ہیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ قُلْ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ کہتے ہیں کہ فیصلے کے دن ان کا کوئی ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا۔
جنہوں نے کفر کیا۔ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تمہارا ایمان تمہیں نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ يُنذَرُونَ اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، عذاب آنے کے بعد مہلت بھی نہیں ملے گی، اس لیے ابھی تلافی کر لو جبکہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ سبا میں آیا 26 میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ سجدہ آیا 30۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے اعراض کریں، جب وہ عذاب کے لیے جلدی مچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں، جیسا کہ رب العزت نے سورۃ انعام میں فرمایا، آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ وانتظر اور انتظار کریں کب ان پر عذاب نازل ہو۔ انہم منتظرون یقیناً وہ بھی منتظر ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، انجام کار تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی متقین میں شامل کرے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔